ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق جل جاؤ جلال محمد عثمان گائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس دلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس کشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا
اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفت و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حارضہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا پیارا
دیکھو دیکھو کون ہے محمد عربی قدیم دیکھو کون ہے یا یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جن کی باتیں ہم کرتے ہیں کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اور خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ صدقے سے نام کے قربان سے گرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ جن کی ہم باتیں کرتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی ہر ادا بیان فرمائی، وہ حدیث پاک پھر آخر میں رہ جاتی ہے، میں پہلے ہی پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی بندہ ہم نے آپ کو غلط راستے پر نہیں لگایا، نہ ان پیروں نے مجھے کوئی غلط بات کرنے کے لیے بلایا، جو بلاتے ہیں پہلے 2-2 گھنٹے تو وہ کھا جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں مولوی صاحب آپ ہی بات کریں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول۔ تو میں بھی انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنے ذہنوں کو صاف کر کے بیٹھے، جو بندہ نمبر 2 جو ہر طرف چلتا ہو اس کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ او جی میں سنن گے سی مولوی کی کہندا ہے، ساڑی پارٹی تو وہی ہے نا، اس نہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں، انہوں اپنی پارٹی مبارک، سانو غلامی رسول مبارک، بس میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بالکل میری اس بندے نال کوئی گفتگو نہیں، وہ اتھی بھی ذلیل، قبر جی ذلیل، حشر بھی ذلیل، تے تسی جڑے غلام رسول ہو، اے نہیں مطلب کہ ٹرمپ سپر پاور ہو کہ انہوں راتی نیند کوئی نہیں آندی، اے موتی گاں دا موتر پین والا اینوں بھی نیند نہیں آندی، ایتھے بھی جڑے حضور دے دین دے دشمن اسی مزن مینوں حضور گڈی وچ بھی نیند آ جاندی، اے میرے جڑا میں جس بیماری مبتلا ہاں نا ریڑھ دی ہڈی، اے ڈاکٹر دی رپورٹ دے مطابق مینوں 9 سال پہلے ہی مر جانا چاہیے سی، بالکل، اس دے باوجود میں جواناں نالوں بھی تیز ہاں، لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، توجہ، آپ نا آپ کو لاکھوں سلام ہے، میرا نعرہ آپ لگاتے ہیں تو پھر وہ برکت اٹھ جاتی ہے، حضور کی بات کریں، میرے آقا کی بات، ہاں جی حضور کی بات کریں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں،
سیدنا صدیق اکبر نے ایک دیہاتی آیا کہنے لگا انت خلیفۃ رسول اللہ، تسی حضور دے جانشین ہو. آپ نے فرمایا اے تو کی گل کیتی؟ انا خالفۃ رسول اللہ. ادا خالفت حضور آج تک میں مجمع مانا نہیں کیتا. ہاں پر میں کیا بات کرتا ہے، آپ نے اس لیے لفظ وہ رہنے دیے خا لام فا، لیکن مانا بالکل بدل کے رکھ دیا. اس کا میں محتاط مانا یہ کرتا ہوں کہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام. حضور کا جانشین کون ہو سکتا ہے؟ تو جب افضل الخلق بعد الرسل یہ بات کرے تو آپ ہمارے نعرے لگائیں تو پھر آپ کو ابھی تک حضور کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. بالکل نہ لگائیں، حضور کی بات کریں. میرے آقا کی جب بات ہو جائے گی تو پھر دنیا کے اندر یہ بھی مشہور ہو جائے گا وہ مولوی خاتم کتا، اس نے بھی بڑا پیرا دیا. وہ ہالینڈ کا سور کہتا ہے نا وہ مولوی کا فتویٰ مجھے کھا گیا. اے نہیں، اسلام اپنی پاور میں کھائی مجھے. ہاں جی، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندے سے اس کو کیا ڈر تھا، لیکن اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. ہاں جی، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے جو صحابہ کو تہ بند بندوا کے کیسر و کسرا سے لڑوا دیتا ہے. یہ ہمیں ڈرا ڈرا کے جناب اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. کیوں جی؟ اسی اس دین دا لے کے اٹھیا. اقبال کہتا ہے میں سنیا چونکہ براہ راست دا حضور نال تعلق ہے. کیوں جی؟ کیوں جی؟ میں خانہ نہیں دوسری گل اقبال کہتا ہے کہ کجا مکتب کجا میں خانہ شوق. حضور اقبال خود گل کی تھی حضور دی بارگاہ براہ راست. کجا مکتب کجا میں خانہ شوق تو خود فرما مرا ای بے کہ آ بے. اقبال کہتا حضور ایک طرف لکھن پڑھن دا مسئلہ ہے، ایک طرف کتابوں دا مسئلہ ہے، پڑھن پڑھان دا مسئلہ ہے، دوسری طرف تہاڈا عشق ہے. تسی فیصلہ کرو میرے واسطے اے چنگا ہے یا اے چنگا ہے. ہاں جی، اس پتے کا آدمی ہے اقبال. ہاں جی، ایسے میں بات اس کی نہیں کرتا. تو خود فرما. حضور کوئی میرے بارے میں فیصلہ نہ کرے، آپ بتائیں میں کیا کروں. ہاں جی، نساکی انجی پھر نہیں بولیا نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں. اس واسطے نہ اقبال دا کلام کڈیا. جڑے گھٹ لان والے نے انہاں نوں کی پتہ اقبال کس مقام تے جا کے گل کردا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ، نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہتا میرے کلام میں نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ جناب گندیاں گلاں. میں جب حضور کی عشق کی بات کرتا ہوں تو بڑا بے باک ہو جاتا ہوں. حضور بے باک دا لفظ اقبال کیا میرے بارے کہنے نے بڑا بے باک ہے. میں کہا اقبال تو خود کہندا میں بے باک ہاں. کہنے یہ بڑا بے باک ہے. اقبال کہندا میں حضور کے عشق کی بات بڑے بے باکانہ انداز میں کرتا ہوں. میں کہا اقبال اور تو بے باک کیویں ہو گیا؟ کہنے لگا شنیدہ مانچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہتا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک حضور کے عشق کی بات ایسے نہیں سنی، ایسے کر کے سنی. اور سمجھ آئی بات؟ جب حضور کے عشق کی بات ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. ہاں اس واسطے ایک گل بالکل دو نمبریاں جڑے لوگ کر رہے ہیں انہاں نوں چھڑ دیو. اسی تواڈے نال غلط تواڈے پتراں نوں غلط راہ نہیں لایا. اے تے ستیاں بھی لبیک دے نعرے لا رہا ہے، شکر نہیں کرتے خدا دا. انہاں نوں ساتھ توجہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ، تواڈے بچے ستیاں بھی لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ تواڈے گھراں وچ پاکیزہ ماحول ہو گیا، کوئی معمولی بات ہے؟ جدو پاکستان جناب دنیا انج کم رہی، ساڈے ووٹ چوری کر رہے ہیں، ساڈے بارے کہندے نے اس تے پابندی لا دیو. اے بڑے متشدد لوگ ہیں. میں آکھا چلیا ہو تشدد کرنا ہوندا تے 50 لاکھ ساڈے کو بندہ موجود سی. 26 سالہ منڈا شادہ شہید ہویا سامنے پہ سی تے اسی پھر بھی پتہ نہیں توڑیا ساڈے تو بڑا من پسند کون ہے کائنات. جنہاں تہاڈیاں گردناں کٹیاں تے انہاں نال جناب فٹ بال کھیلے جڑے تانوں اجے تک شہید نہیں مندے تسی انہاں نوں چھڑ کے ساڈے مگر پے گئے ہو. اسی انہاں دی اولاد وچوں ہاں جنہاں نے پاکستان بنایا. اے بیٹھے انہاں دی اولاد وچوں، اے بیٹھے نے سارے چمک گئے. ہاں جی، اسی انہاں دی اولاد وچوں ہاں جنہاں کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں. تسی ساڈے بارے گلاں کردے ہو.
ساڑھے بڑے نے کالے پانی دیا جیلہ آباد کر کے علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دے ٹوکرے جو تو چاہے نا مٹی دے تے مجھ دا لباس پایا تے انگریزہ کیا بابا ہون تے توبہ کرے گا. انگریزہ نو بیک کے فرمایا فدیت محمدن خیر البرایا. مٹی دے ٹوکرے چاہے ہومن تے جسم بھی گڑ گیا ہوئے. اس میں بھی علامہ فضل خیر آبادی حضور مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی کیا فرمایا کمینے ہو تسی کی سمجھ دو میں پچھتاوا کر گیا نہ اس حالت کے اندر بھی میں وہ ہوں جو حضور پر اب بھی قربان. توجہ اس واسطے تسی ساڑھے مگر پہ گئے جناب اسی تا صرف حضور دی عزت دی گل کرنے ہیں حضور دی پہرے دار ہیں اور ہالینڈ تسا کی کرنا سی ہالینڈ نہ غلام اپنے آقا سے بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا تھا کہ جن جن کے رشتہ دار ہالینڈ میں رہتے ہیں وہ جا کر اس کو قتل کر دیں. یہ بات ان کو کھا گئی کہ یہ بھی بات کوئی کر سکتا ہے. اور وہاں ادھر سے بھی لوگ چلے گئے. کئی لوگ مجھے مل کر گئے حضور ہاں جی مجھے مل کر گئے انہوں نے کہا حضرت فوت ہو گئے تو جنازہ پڑھا دینا. تم کیا سمجھتے ہو کہ صدیوں کے بعد یہ اب بات جو یہ بیداری ہوئی ہے نا اس پر پریشان ہے. تم نے تو سلا دیا تھا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند. کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار لیکن از تہذیب لادین گریز زاں کی بال حق دارت ستیز. اسی اس تہذیب دے خلاف گل کر دیا جہدے بارے اقبال کہندا اس بے دین تہذیب کو بچ کے رہنا یہ سدا حق والے دے خلاف کھڑی ہو کے رہتے. اسی اس تہذیب دے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو تسی ساڑھے جناب مڑ کے جناب ساڑھے خلاف گلنا شروع کر دیتیاں. اقبال جدو واپس آیا نا یورپ پچھو تو کہندا فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ فریاد شیری نہیں ہو پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ میں مارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں. حضور ایسے تھا کہ اقبال نے آگے گل کی تھی. دوسری جگہ اقبال کہندا آب حیوان از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ. اقبال کہندا ہے ممکن ہے تلوار دی دھار کولو تینو زندگی مل جائے. اے بھی ممکن ہے کسے سپ دے منہ وچوں تینو میٹھا شربت مل جائے. اے بھی ممکن ہے کسے بت خانے جو تینو پاکیزہ پتھر مل جائے. اے بھی ممکن ہے جھلے کتے اور باولے کتے ہلکے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے. لیکن سوزش از دانش حاضر مجوئے کیف حق راضی جامع کافر مجوئے. اقبال کہتا جڑا یورپ کو متاثر ہوئے کہ انہاں دی تہذیب تے انہاں علم کو متاثر ہوئے. اقبال کہتا جھلے کتے کو تینو کستوری دی خوشبو آ سکتی اور بت خانے جو پتھر تینو پاکیزہ مل سکتا سب دے منہ وچوں میٹھا شربت مل سکتا تلوار دی دھار کو تینو زندگی مل سکتی. لیکن یورپ دے کو متاثر بندے کو کدی بھی تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ چک کے اس طرح کر کے ہاتھ چک کے سارے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک دونوں سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس واسطے انہوں نے میری گفتگو ہی کوئی نہیں جنہ میرے آقا و مولا دے اور حسن مبارک سنے آتے متاثر نہ ہوئے جی تے غیران دے دو بلب ویکھ کے متاثر ہو گئے. ہاں جی میری انہوں نے کدی گفتگو نہیں ہوئی. میری گفتگو تو آڑے جائے شیران آڑا ہے. ہاں بالکل ایک ہی متاثر ہونے والی بات ہے بجلی بنا دی. اقبال کہتا نہ کارا فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے. کیوں جی کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی بھرات.
اقبال ایتھے آ کے جناب نے کہا تو نہ دی کیڑی گلاں کرنا، او تے کہندا بجلی دے صرف انہاں بلب بنائے تے تو متاثر ہو گیا تے تو انہاں دی گل کیوں نہیں کردا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اقبال کہتا ہے ان کی بات کر، ان کی بات کر، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس گربہو نہ رسیدی تمام بہلا بیس۔ اقبال کہتا سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، سرآمد روزگار ای فقیرے دگردان آئے راز آیت کے نہ آیت۔ اقبال نو ہونو اقبال تو میں کہندا ہوندا آیت نہ آیت نہیں، ہاں اقبال تے کہندا سی پتہ نہیں حضور نے دوبارہ نگاہ فرمانی کہ نہیں فرمانی، پتہ نہیں ٹھنڈی ہوا ساڈے وال آنی کہ نہیں آنی، سارا آمد روزگار ای فقیرے۔ اقبال کہندا میں تے رسول اللہ دے درد فقیر مرن لگا، میری زندگی مکرن لگی، دگردان آئے راز آیت کے نہ آیت، پتہ نہیں میرے جا کوئی اور دان آئے راز آنے کہ نہیں۔ اقبال لبیک والے آ گئے، ہاں جی لبیک، اقبال لبیک والے آ گئے، تو تو کیسی نہ آیت نہ آیت، نہ آیت نہیں آیت، پوری دنیا دے نہ لبیک دا نعرہ این لایا کہ پوری دنیا پریشان ہو گئی، ایتھے بھی منافق پریشان ہو گئے، انڈیا والے بھی پریشان ہو گئے، یہ مولوی کٹر مولوی خادم رجوی کٹر ملا ہے۔ میں آکھا کمینے ہو اسی بھی کبھی تہاڑے پنڈتاں دے بارے کیا سانو تو کدی نہیں کوئی درد ہویا ہے، دا مطلب ہے در پیڑا ہو تے پھکیاں ہو۔ میرے بارے کہندا جی یہ مولوی کٹر رجوی کٹر ملا ہے، میں آکھا اسی بھی کہتے تہاڑے بارے کیا بھئی تو خالص کہاں دا موتر پیتا ہے یا ملاوٹ نہ پیتا ہی کمینیا، گل اصل وچ ہو رہے، اصل انہاں نوں درد ہو گیا کہ اسی تے انہاں نے بنائے سن کھلاڑی ہیرو، اسی تے کڑیاں نچن والیاں بھیج دے سی تے نچن والیاں منگاندے سی۔ اے جڑی لبیک دی آواز آئی ہے، اے جناب دریائے جہلم دے پل ہوتے جے پل نہ کھول دینا تے 10,000 بندے نے دریا وچ چھال مار دے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ اصل انہوں نے درد ہے اٹھا کھڑا کہندا اے پھر صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرتا ہے، یہ کہندا پھر محمود غزنوی کی گلاں کرنا۔ اصل جنہاں دی وجہ تے انہاں دی نینداں حرام ہوئیاں کھڑیاں۔ خادم رجوی کٹر ملا ہے، تینوں کی ہندو درد ہے کٹر ملا یا ادھا ملا، تینوں کیڑا مسئلہ ہے؟ ہاں جی تینوں اصل درد نہ ہو تو کیسی اسی دا انہوں نے ہیرو بنا کے دیتا ہے عمران، انہوں دا ہیرو مندہ کوئی نہیں۔ اے مندر پھر مڑ کے محمود غزنوی نو، شہاب الدین محمد غوری نو، پھر قطب الدین ایبک دیاں گلاں کردا، پھر التمش دیاں گلاں کردا، پھر علاء الدین خلجی دیاں گلاں کردا، پھر نور الدین زنگی دیاں گلاں کردا، پھر طارق بن زیاد دیاں گلاں کردا، پھر موسیٰ بن نصیر دیاں گلاں کرنا، پھر یوسف بن تاشفین دیاں گلاں کرنا۔ اے ویکھو انہوں روکو روکو اے کٹر ملا آ گیا۔ اصل بات اے بھی انہاں دی نیند جڑی حرام ہوئی۔ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا۔ ہاں جی اصل بات انہوں نے درد اے ہویا کھڑا، میرے بارے تبصرہ کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، کیوں جی اپنے آپ میں ایڈی وڈی سلطنت کہنے والا ہے، میری ویل چیئر تے گل میں کہتا اسلام اپنی پاور رکھتا، میں اس اسلام دی پاور نو دیکھ کے گل کرنا۔ بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بندہ کی کر سکدا، جیڑا پانی منگن دا بھی محتاج ہوئے 5 فٹ تے میں پانی نہیں پی سکدا، تے میری ویل چیئر تے بیٹھ کے انہوں نے میرے بارے تبصرے کرنے دے مطلب کیون او کہندے نے نوجوان اے جڑے سن۔ اقبال کہندا اقبال اصل گل کر کے آنا جڑی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ ہاں جی اقبال چونکہ براہ راست حضور نال دا تعلق ہے، ہاں جی حضور نال دا تعلق ہے براہ راست گیا اقبال، ہاں جی جدوں رسول اللہ دے دربار تے حاضر ہویا نا اقبال اور اپنا تصوراتی دنیا چ گیا، اقبال چل کے نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا چ گیا، جدوں حضور دے در اقدس تے حاضر ہویا نا تے جاندے ہی سر رکھ دیتا۔ اس وقت دا حکمران سی، ہن تے یہود و نصارہ دا ایجنٹ جڑا ٹرمپ نو تحفے دیندا، اس ویلے عبدالعزیز سی۔ عبدالعزیز دوڑدا آیا کہنے لگا اقبال اور تو تے مشرک ہو کیا تو حضور نو سجدہ کیتا ہے؟ اقبال نے اٹھ کے ویکھیا، انہیں کہا اور مولویاں نہ تو گل کرنا، اے اقبال ہے تو ہے میں نو کی گل کیتی؟ سجود نیست عبدالعزیز ای مروبم بیائے خاک از در دوست۔ اقبال کہتا عبدالعزیز ہے سجدہ نہیں، انہیں کہا کی کر رہا؟ انہیں کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا میں پلکا نہ دی صفائی کر رہا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لبیک کی بات کرے، حضور کی بات کرے۔ سارے مولوی اسی ایک کو ٹائم ہی مر جائیے پھر کی ہونا ہے؟
حضور کی بات کریں. ہاں جی رسول اللہ کی نعت لبیک لبیک. یہ نعرے دی جان چھوڑو ساڑی. ہاں جی کیڑی ہو سی وقت کم کیتے اسا تو مسجداں دے سپیکر بھی نہ بچا سکے. کی کرتے ہو اسی سارے جیلاں چلے جاندے تو مزہ نہیں سی آنا. ہاں جی آپ پہ باہر چھوڑ لگ جائے جی بچے. ہاں مجدد صاحب دے بچے تے کوئی نہیں سننا. کیوں جی مولانا فضل خیر آبادی دے بچے تے کوئی نہ ہے. مفتی صدر الدین آزردہ دے بچے تے کوئی نہ ہے. مفتی عنایت احمد کاکوربی دے بچے تے کوئی نہ ہے. مولانا سید کفایت علی کافی دے بچے تے کوئی نہ ہے. جنہ دے بدن تے استریاں پھیر دیتیاں اگلیاں پیروں دے تلیاں دے بھی استریاں پھیریاں تاکہ سویرے سے کبھی اے جان بوجھ کے ڈھاندا اے موت کو ڈر گیا. مولانا دے پیروں تے بھی استریاں نہ پتہ کولیاں والی استریوں نے پھیری سی. پھیر پھیر کے تنگ آ گئے. سیری دا ٹائم ہوا نہ کہ مندہ کوئی گل نہیں چلو سویرے انہوں پھانسی دا ویسے بھی دینا ہے. جدو سویرے انگریز لین آئے تو مولانا این چھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے. این چلے این کر کے چلے مولانا. ہاں جی اسی انہوں نے حضور اسی انہوں نے وارث. ہاں جی جنہ پیروں تے استریاں پھرا کی بھی انگریزوں دے سامنے اینج نہیں چلے بھائی ڈھے پون. انگریز پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کی ہوئی بابا؟ فرمایا کمینے لبے باؤں بھی پھکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. تو کیا بات کرتا ہے تو. ہاں جی ہاں جی اس واسطے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسے پاور نال گل کیتے کرو. مولوی خادم کی کیا حیثیت ہے ہماری کیا حیثیت ہے. حضور کی جب سامنے رکھ کر آپ بات کریں گے نا یا رسول اللہ اسی آ گئے اسی آ گئے حضور اسی غلام آ گئے. ساڑھے اسی ایسے زندگی نو کرنا کہ وے میں نو سارے کیا نہیں جی حکومت سے پہلے بات کرے ہالینڈ کے مسئلے میں ایک وفد بھیجے اور وزیر داخلہ سے ملے وزیر خارجہ سے ملے عمران سے ملے. میں کہا مل دیں جی مقابلے ہو گئے تو پھر میں کہا نہیں اسی جانا ہے تسی جنہیں نہیں آنا نہ آوے. میں نو بہت سارے حضور بندے گلہ کر دیں اور کہنے جناب کہ ایک ہی مولانا صاحب گلہ کر دیں انہاں سانو دعوت ہی نہیں دیتی اتھے جان دی اسلام آباد. میں کہا دعوت میں ادو دیاں گا جے میرے منڈے دا ولیمہ ہویا جدو حضور دی عزت دی گل ہے تو عشق و مستی دی نماز واسطے کدی اذان نہیں ہوئی. ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑے دلیر ہوتا ہے. مومن از عشق از عشق از مومن از عشق رانا ممکن ما ممکن از. اقبال کہتا جتھے عشق اتھے مومن جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنہوں ناممکن سمجھے یہ نہیں ہو سکتا. ہالینڈ دا سور ہے وہ دے پیچھے جناب روس بھی کھڑیا امریکہ بھی کھڑیا بھارت بھی کھڑیا پورا کفر کھڑیا انہوں پیچھے مقابلہ کرانا والے تو چل آئے چل. یہ کیسے ہو سکتا؟ حضور مورخ نہیں لکھے گا لکھ دیں وہ ہاتھ کم جان گے کہ یار ایک بے سر و سامان جماعت جدے صرف 3 سیٹیں سن جدے حق بھی کھا گئے پوری دنیا تو انہوں بدنام بھی کر رہا ہے اور لاہور و اسلام آباد چل لیتے پورا کفر ہے کیوں ہے لیا کیوں جی. اقبال کہنا جنہوں دنیا ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا حضور دا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. یعنی صحابہ نکل کے 2 سپر پاوریں ڈھا دیتیاں. میں کہا اقبال کہنا کی چاہتا کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے. اقبال کہتا ہے میں فرشتیاں کو سنیا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اے لبیک دی صورت وہ اسلام جڑا پھر ایک باری میدان میں چایا ایویں نہیں دردہ اٹھیاں کھڑی ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہم حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. تم لاؤ نا. عمران آج اعلان کرے میں سود ختم کرنے لگا سی عمران نال کھڑے ہو جاؤ کرے نا اعلان. یہ نیا پاکستان ہے 70 سالہ گاندھ تو کہے سود جھاڑو پکڑ کے دینا. اے کوئی پاکستانی قوم نو تسی بنایا کی ہویا یہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑو تو
تو جھاڑو پکڑن دا ویڑا انڈیا 200 طیارے کا خرید رہا روس کو تے تسی جھاڑو نہ انڈیا دا مقابلہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ جناب وہ بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا اور کراچی صدر بھی جھاڑو پکڑ کھڑا تھا. اور کوئی عقل کو کام لو, اے جھاڑو پکڑن دا ویڑا نہیں. اے تسی 200 خریدیں تسی 400 دا آرڈر دیو. قوم تواڈے نال کھڑی, تانوں قوم پیسے نہیں دیندی, اسی لے کے دیندے تانوں. کوئی گل کر چاہے جھاڑو نال بھی کدی قوماں بچیاں جناب. کیڑے چبڑا والے کام شروع کر دیتے ہیں. تو اے کوئی کام ہے جڑا جھاڑو پکڑنے والا؟ اے کوئی کام نہیں. تو اعلان کر میں آج سے سود کو ختم کر رہا ہوں, پھر ویکھ اسی تیرے نال کھڑے ہوندے کہ نہیں کھڑے ہوندے. جھاڑو تیرا کام ہے جھاڑو دینا. جھاڑو دینے والی اور دنیا تھوڑی. تو جھاڑو پکڑ کے کھڑا ہو گیا, اے قوم نال مذاق کردا. اینج نہ کر, جے کوئی چج دا کام کرنے تو پھر چج نہ کام کر. جے اسی نال نہ ہوئے تو پھر گل کرنا. اینج اسی نال نہیں کھڑے ہوندے. بندہ جھاڑو پکڑ کھڑا ہوئے, جھاڑو کو پکڑنے والے اور بڑی دنیا. تو گل کرنا, تو کہ میں سود ختم کر رہا. تو کہے جی ممتاز قادری اس پوری قوم دا ہیرو ہے. کیوں جی؟ اور ممتاز قادری اور جیل موجود ہے, میں انہوں یادگار جیل بنانا چاہتا. جے اڈیالہ جیل ادھر منتقل, میں انہوں یونیورسٹی بنانا چاہتا, ممتاز یونیورسٹی. پھر تے گل کر تو کوئی. کیوں جی میاں والی جیل نو یونیورسٹی بنا اتھے علم الدین رہا. پھر تے گل اسی تیرے نال کھڑے ہو. یہ کیڑی بات ہے تو جھاڑو پکڑ کھڑا تھا. تو کہ آسیہ ملونہ نہیں جائے گی. اے اعلان کر جڑا کرنے والا. کیوں توجہ, اور جڑا تو گیندا مار کے کپ جتے آنا, او کپ تے فانیاں, او تینو مرن تو بعد بھی اس کپ نے کوئی فائدہ نہیں دینا. اور مر بھی کیوں, تیری قبر تے پھل کسے نہیں پانے. تو آج یہ گل کر کے آسیہ میرے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتی. میں وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا, ورنہ میں اس کو پھانسی لگاؤں گا. پھر دیکھ قیامت تک تیری قبر تے پھل پہندن کے نہیں پہنے. چل کوئی گل کر, اسی تیرے نال کھڑے ہون جو کہ تو بڑی اسی بھی قیامت نو حضور نو منہ وکھانا. اے لوگ کرنے دو نمبریاں. میں کہا چلیا دو نمبریاں کرنیاں ہوواں تے بڑیاں گلاں. ساڑھے بارے لوگ یہ گلاں کر دیں جی, دو نمبریاں کر دیں. میں تے دعا منگ کے چلے اسی بھائی حضور دے نا تے دو نمبری کرنی. حضور اور تھوڑے کامن کائنات. حضور دے نا تے دو نمبری ایسا کرنیاں. اتھے صداقریاں کرنیاں. یہ صداقریاں کرنیاں ہوندیاں نا تے الیکشن تو پہلے میرے کو کئی بندے آئے, انہاں کہا جی دسو کتنی سیٹاں لینیاں نے, تہاڈا حزب اختلاف دا لیڈر کیڑا ہونا ہے. میں کہا جلیا سیٹاں نہیں چاہی دیاں, محمد عربی دا دین چاہی دا. ہاں جی سیٹاں دی گل ہے تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں سی. وہ کہندے سن ہاتھ رکھو کیڑی کیڑی جتوانی نے. میں کہا نہیں چاہی دی. میں حضور دسے ہی نہیں کسی اور نو. میں کہا نہیں تو میں مشورے لوگاں دینے, منو جی منو بادشاہ, کوئی نہیں اسمبلی میں جائیں گے تو یہ ہوگا. اقبال کہندا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دین دے کے صداگری کرنی, پھر کی صداگری کرنی, پھر پہلے بھی ہو رہی ہیں, پھر سانو کام کرن دی کیڑی لوڑ سی. نہ یہ کام نہیں کرنا, بالکل یہ کام نہیں. اور بڑے کام من کائنات رسول اللہ دی عزت آبرو حضور دے دین دے واسطے. جویں تسی مخلص ہو نا, میں انج تو نہیں کہندا تو اڑ جائے مخلصاں, لیکن میں دعائیں ضرور منگدا. یا اللہ ویسے ہی میں بیمار ہاں, کس نے میرے بارے کوئی پریشان نہیں ہونا مرن ویلے. انہاں کہا ویسے ہی بڑی عمر ہو گئی سی تے ویسے بھی معذور سی تے چلو چنگا ہویا جان چھٹ گئی سی اس تنگی تو. تے میں دعا منگدا یا اللہ جے میرے ذہن وچ بھی آوے نا کہ اساں ناموس رسالت تے ختم نبوت تے دین دے واسطے کوئی صداگری کرنی, یا اللہ اس تو پہلے تو مینوں موت دے دینے. میں نے نہیں چاہی دی ہوئی جی زندگی کہ میں رسول اللہ دے سامنے جاواں تو میرے آقا فرمان ہوئے میں تے 2 پتھر بدے, اور تیری تے گڈی بھی موجود تھی, کارے دانے بھی موجود ہے, تیری ہر نعمت تینوں اسا دتی, پھر میرے دین دا تو نمبری کر گئے ہو. حضور تو نمبری تو بندہ کہا جی حضور نے پوچھ لیا میں تن دس تین کیڑی نعمت نہیں سی دتی. ویل چیئر والے تو منگدے ہوندے تے آندے ہی پیرا میرے پیسے جوڑی پیسے رکھ دیتے. ویل چیئر والے تو لوگ چوکچ منگ دیں, اور 10 تیری اسا پھر کیڑی قدر نہیں کرائی تے پھر تو نمبری کیتی ہے کمینیا. پھر حضور دے سامنے کی اسی منہ وکھا نا سانو کچھ بھی نہیں چاہیدا, ایک ہی چاہیدا, انہیں جانا, انہیں جانا, بس انہیں جانا, بس انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. ہاں جی اس واسطے حضور دی عزت آبرو دی گل, اسی تواڈے کول غلط کام نہیں کرنا ہے. ہاں جی نہ تواڈے پتراں نو غلط پاسے لایا. اے ساڈے ایم این اے بیٹھے نے شاہ جی لڑیا, تساں لوگاں نے جڑے اپنی جیب وچ پیسے خرچ کیتے, پوری دنیا ہل گئی. 70 سالہ سیاست نو اسی الٹا کے رکھ دیتا.
ہاں جی 70 سالہ سیاست گند نو اسی الٹا کے رکھ دیتا ساڑھے جناب اے جڑی ایسی نہ کرے انہیں بڑے بڑے گند چوک کے اینج ہلائے سمجھ آئی نہ بات اینج ہلائے اجے سٹن دی باری بعد چانے اور گند اجے پھر تھی پہن بہت سارے ہاں کسی کو بھی حضور کا دین تو وارث نہیں ہے نا جی نون لیگ پھر وارث ہے پھر بندے انہوں نے جتا دیتے ہیں جے وہ ڈاکو ہیں تواڈے نزدیک پھر انہوں نے بندے جتان دا مطلب یہ مطلب ہے تسی خود نہیں چاہتے پاکستان میں صحیح بندے آون نہیں ہونے نہیں ہونا ہاں ہونے نہیں ہونا ساڈا مقابلہ ہن ہر بندے نال ہونا ہے جیڑا بھی حضور دے دین دا غدار ہویا ہاں سدھے ہو جاؤ سارے میں سارے نو کہہ رہا سارے سدھے ہو جاؤ جے عزت چاہتے ہو تو عزت دی ایک جگہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے کہ محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہاں لو قلم بھی تیرے ہو جان گے حضور دے دین نال وفا کرو بالکل کسی کو نہیں ڈرنا کیے آخر تے موت ہے نا امام علی مقام پتہ ہے کی فرماندے سن امام حسین فرمایا بلو کانت الابدان للموت انشت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ أَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں یہ امام حسین فرماتے تھے فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ پھر چنگا نہیں کہ بندہ اللہ دی راہ وچ تلوار نہ کٹ کے مر جائے ہاں جی مرنا جو ہے ایک دن میں کراچیوں لاہور آیا لاہور میں ملتان کیا ملتانوں میں ڈیرہ غازی خان کیا راجن پور پھر میں جناب لئیے تو اندر میاں والی میاں والی تو ہولی اٹک تو پھر پنڈی تو پھر میں لاہور آیا میں سارے مٹی دے ڈھیر ہی دیکھے ہاں جی مرن تو بعد مٹی دے ڈھیر ہی ہے نا بندہ اور کی حیثیت ہے میں لاہور ڈیفینس قبرستان ویکھن گیا میں کہ سارے ڈیفینس نسی جاندے اتھوں دیاں قبراں شاید سونے دیاں ہونیاں حضور میں جب قبرستان داخل ہویا تو مٹی دے ڈھیر ہی سن لیکن میانی صاحب تے ڈیفینس تے قبرستان اے میں فرق ضرور ویکھیا میانی صاحب جدو میں گیا تے کسے قبر تے کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا کسے قبر تے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا کوئی فاتحہ پڑھ رہا ڈیفینس تے پورے قبرستان ایک بندہ بھی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا ہاں اسی تو غلط پاسے نہیں لایا اسی رسول اللہ دے در دی طرف تو لایا کہ ایتھی بھی کامیابی قبر وچ بھی کامیابی حشر وچ بھی کامیابی اے کہ رسول اللہ دے دین دا کم کرو اقبال کہندا لرزم مستو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق حضرت ما بردہی پس چرابا دیگرانہ سپردہی اقبال کہندا جدو میں قیامت دا تصور کردا نا تے میں پانی ہو جانا اپنے آپ ذرا سوچنا ہے گل حضور دوویں جہاناں تے والی ہون دوویں جہان جنہاں واسطے بڑے ہون میرے تو آٹے بوتھے انہاں دی وجہ تو سلامت ہون اے سیدہ نو ہٹ کے میں گل کر رہا اپنے جو تسی سید یہ گل نہ سمجھن ہاں جی تو آٹے میرے بوتھے سلامت ہون صرف ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے جب سب کچھ حضور دی وجہ تو ہے تو پھر سانو تو انو بہو عیسائی عورت نال پریشانی بن گئی ساری عیسائی عورتیں ایسے رہنیاں نہیں جی اسی کدی کسی نے بارے سخت جملہ کیا اسی تو بری نگاہ نہ بھی کسی نے نہیں کدی ویکھیا کیوں جدو حضور دے بارے کوئی گل کرے پھر تو اندر اٹھیا عیسائی بن کر رہے یہودی بن کر رہے اور جناب بت مت بن کر رہے ہندو بن کر رہے سکھ بن کر رہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں لیکن جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کا فیصلہ وہی ہے جو فاروق اعظم سے لے کر غازی تنویر قادری تک ہوا ہے غازی ممتاز کے بعد پھر غازی تنویر بھی آیا نا میدان میں ہاں جی اس واسطے یہ مت ہمیں کوئی چھیڑے ان مسائل کے اندر ہم بڑے نرم آدمی ہیں بڑے مسکین آدمی ہیں لیکن جب حضور کی بات آئے تو پھر ہم سے زیادہ کائنات میں سخت اور بہادر کوئی نہیں کائنات میں ہاں جی توجہ جی توجہ جی بس میں گل ختم کرن دے نیڑے آ گیا
حدیث پاک میں پڑھ دے وہاں جڑا سننا چاہتا ہاتھ تسی نہیں شاید سید نہیں سید تھلے ہی رکھا ہاں جی چکو انج کر کے ہاتھ سارے پورے نہیں چاہے میں پورے چاہے نہ جت پورے چاہو انج اپنے ہاتھ تھوڑے ویکھو کہ میں نور بن گئے سارے انج ہاتھ حضور واسطے چاہے کرو تاکہ اللہ دیا رحمت آمن رب راضی ہوئے رسول اللہ خوش ہومن میرا امتی میرے نال کیویں محبت کا اظہار کر رہے حضور خود چاہتے ہیں میری امت میرے نال انے واہ پیار کرے ہاں میں یہ بات حدیثاں یاد کیتیاں نو ٹائم کوئی نہیں میں حضور خود چاہتے ہیں بھری مجلس وچ میری گل ہوئے صحابہ پتہ گلاں کر رہے سن تے حضور خود آ گئے فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك موسیٰ نجی اللہ وهو كذلك فعیسیٰ روح وکلمۃ وهو كذلك وآدم اصطفى اللہ وهو كذلك الا وانا حبیب اللہ صحابہ انبیاء دیاں تعریفاں کر رہے سن حضور آ گئے فرمایا جڑی تساں گل کیتی ابراہیم علیہ السلام دے بارے گل انجے جو موسیٰ علیہ السلام دے بارے کیتی گل انجے جناب عیسیٰ دے بارے گل کیتی گل انجے جناب آدم دے بارے گل کیتی گل انجے حضور نے فرمایا کان کھول کے سنو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامت ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنی ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر حضور خود فرماتے حضور نے کھڑے کھڑے خود اپنی تعریف کی فرمایا جانتے ہو میں اللہ کا محبوب ہوں فرمایا جانتے ہو لواء الحمد کے قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا کیوں جی حضور خود چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو کیوں جی ہاں جی حضور خود چاہتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا بیان کر دیا میں کہا جی میں تو بیان ہی کچھ نہیں کرتا عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی جاندے حضور جناب ہاں حضرت حذیفہ کہندے میں نے حضور گلی وچ ملے تو فرمایا جاندا انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی و نبی الملاحم حضور نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں میں نبی رحمت ہوں میری وجہ سے توبت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے میں نہ جنگوں میں نبی الملاحم میں جنگوں والا نبی ہوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والا نبی ہوں حضور خود اپنی شانیں بیان کرتے تھے ہاں لقیت فی بعض طرق المدینہ تھے حذیفہ کہتے ہیں مجھے حضور مدینہ پاک کے ایک راستے سے ملے تھے حضور اپنی شان بیان شروع فرماتے کہتے جی صحابہ میلاد منایا میں کہا چلتے حضور اپنی شانہ خود بیان کرتے تو میلاد کی باتیں کرتا ہے اس واسطے اے میلاد شریف دا مہینہ آ رہا کسے کو کوئی اجازت نہیں لینی جتھے دل کرے حضور دی شان بیان کر جتھے دل کرے حضور دا میلاد بناؤ جڑا گڑبڑ کرے انہیں کہا کمینیاں پاکستان میلاد پر پابندیوں کے لیے نہیں بنا پاکستان کو رسول اللہ کے ذکر کے لیے بنا ہاں جی گال سمجھ آئی کوئی نہیں ہاں حضور دی شانہ بیان کرنی ہے لو جی امام حسین والی حدیث سنا دے وہاں جیڑا بندہ تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ نہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر حضور جد اے عدامت یاد اسا کیتیاں سانو کدھر تصور جا سکتا امام حسین کیا کہتے ہیں سنا دیں میں جی ہے کوئی ذہن لو جی عن الحسن توجہ جی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصوفا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتئی ان یصف لی من شیئن اتعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فہما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمت الحسین زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا
قال الحسین سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا آوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسم ولا قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسال الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وأعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب اے امام حسین فرماتے اور میں میرے نانا جان کی مجلس میں جو بھی آیا میرے نانا جان بیٹھے رہے آنے والے نے خود عرض کی حضور اجازت ہے میرے نانا جان نے کبھی نہیں فرمایا چلے جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا ساڑھی تقریر کرن تو بعد خطیب اندر جا کے تنات خان جدو روٹی تے پہنے پھر ایک دوسرے دے ہاتھوں تے ہاتھ مار دیں دسو جی تقریر لگی کہ نہ لگی تقریرہ لگن واسطے نہیں ہوندیاں سنو حضور کی مجلس کیا تھی مجلس علم و حیاء و صبر و امانہ ایتھے تقریرہ لگن واسطے ہوندیاں ٹوپی اتھے سٹی پگڑی اتھے سٹی لیاوا ہے کھانا میں کہ تو پہ پیٹ تے پتھر بن کے لڑائیاں لڑنی ہے سر میں نہیں یہ جو دین پڑھیا واقعی نہیں پڑھے کیوں جی ایڈے ایڈے حضور ایڈے ایڈے آستانے ہومن ایڈے ایڈے مرید ہومن ایڈے ایڈے مدرسے ہومن ایڈے ایڈے مولوی ہومن ایڈے ایڈے شیخ الحدیث ہومن تے ایک گستاخ رسول عورت جیڑی وہ اتھو جان دی تیاری کر رہی ہو ایک کو 10 لاکھ مریدہ نو کرنا کے وے جو رسول اللہ دی عزت تے کام نہ آئے تو 10 نہ انہوں نے کی کرنا ہے تمہیں اس علم نو کی کرنا ہے جتے حدیث پڑھا رہے ہیں تے گستاخ رسول عورت جڑی جہاز تے بہ کے چلی جائے جی میں تو حدیث پڑھا رہا تھا وہ کون سی حدیث پڑھا رہا تھا جس میں ناموس رسالت نہیں تھی وہ مجھے بتا دو میں حضور گل میں پندرہ سمجھا نہیں میں نہیں پڑھیا یہ حضرت کعب بن مالک بلا وجہ پیچھے رہ گئے کیوں جی تے حضور 50 دن نہیں بولے انہاں نال
یہ دسے ہوندہ نا علماء نے کہ حضور ناراض ہوندے تے اتنے ڈاڈے کہ ویزا غضب آرد و شاہا. امام حسن فرماندے میرے نانا جان جس ویلے ناراض ہو جاندے نا کسی نال دوبارہ اس بندے دا نام بھی اپنی زبان مبارک تے نہیں چلیا. تو کی سمجھنا جے تیرے ہوندے گستاخ رسول دندنا دے پھرن تے حضور دا دین جڑا تخت نہ آوے, سود جڑا سرعام کھایا جائے, مسجداں تو سپیکر اتر جان, قرآن و حدیث تے پابندی لگ جائے, مرزائیاں نو لوگ بہن برا کہندے رہن تے تو کی سمجھنا تیرے تے حضور راضی ہے؟ دیو جی صحابی ایک بلا وجہ پیچھے رہ گئے اور کوئی وجہ کوئی نہیں. 73 جنگاں وچ گئے کعب بن مالک, 73 جنگاں وچ ایک جنگ وچ پیچھے رہ گئے, اے پیچھے بس رہ گیا تے حضور 50 دن نہیں بولے تے مہینے تو بعد فرمایا نا دیاں زنانیاں بھی میکے چلیاں جان. کیوں جی؟ تے کعب بن مالک کو جڑے صحابی آئے نا پیغام لے کے, جی میں نے روٹی نہیں لبھی, او جی میں تہاڈی کمپین تے چلائی لیکن میں نے اس دن فلانے روٹی نہیں دتی. تو کی دین دا کم کیتا, تو ایک روٹی تو لڑ پیا. کیوں جی؟ تقریر کیتی تے اس تو بعد پیسے تے لڑ پیا کہ میں نے پورے پیسے نہیں دیتے. اور دسو کیڑی تقریر ہے جڑی دین فروشی واسطے کیتی جائے؟ اور کیڑی نعت خانی ہے؟ نعت خانی تے ہے نا جناب جڑی کا حضرت سلمہ بن حضرت عامر بن عقبہ غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں, اللہم لولا انت ما تصدقنا ولا صلینا. کیوں جی؟ ادھی راتی حضور دی نعت پڑھی اور تلوار ہاتھ وچ نپ کے پڑھی, ستے ستے صحابہ سواریاں تے جا رہے ہیں, نعت تے اے ہوئی نا. کیوں جی؟ پیٹ ہوتے پتھر بن کے بھی آپ صحابہ نے کیا ہوئے, ہم وہ رسول اللہ کے غلام ہیں, جب تک زندہ ہے حضور کا پیرا دیتے رہیں گے. اپنے آپ نو سارے بدلو, بالکل اپنے آپ نو بدل کے رہ دو. انہوں نے کہا بس حضور کی بات کرو. کیوں جی؟ کعب بن مالک نو صحابی آ گیا, انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں بیویاں میکے بھیج دو. اے محبت ہے, اے نہیں کیا دسو جی اسی 73 جنگاں وچ گئے ایک چ نہیں گئے تو پھر کی ہے؟ اے جڑا پھر کی ہے نا, اے بولی مسلمان دی نہیں ہو سکتی. ہاں جی, انہوں نے کہا صحابی نے پتہ ہے کی گل کی تھی, انہوں نے کہا اے نہیں کیا دسو جی میں میدان احد وچ اتنا بڑا حضور دا پیرا دیتا, پتہ ہے نا سب تو بڑا پیرا میدان احد وچ کعب بن مالک دیتا. جدو حضور دا جنگی لباس پہچان لیا نا کافراں نے تے 3000 دا لشکر حضور وال سارا رخ ہو گیا. کیونکہ انہوں نے آج بھی حضور دی تکلیف ہے کائنات وچ لوگوں نے, اس ویلے بھی حضور دی تکلیف سی. تے کعب بن مالک آ گئے, عرض کی تھی حضور ہے جڑا تسی جنگی لباس پایا نا اے کافراں پہچان لیا, میری اج خدمت قبول ہو جائے, اے جنگی لباس تسی مینوں دے دیو تے میرا تسی پا لو. حضور اسی کس واسطے ہاں جے کافر تہاڈے ول ٹٹ پون تے میرے آقا نے انہاں دی خدمت قبول کی تھی. کعب بن مالک جدوں حضور دا جنگی لباس پایا تے ایک طرف نس پے, انہاں سمجھا حضور تشریف لے جا رہے تے سارے 3000 بندہ ادھر چلا گیا. انہوں نے کہا بس میرے جنگی لباس پان دی قیمت آج پوری ہو گئی. اتنے کہندے نہیں جی نہیں میں تو کوئی نہیں سی, میں تو ممتاز قادری نال کوئی نہیں سی, تو پھر کدے نال سی؟ سلمان تحصیلدار کھڑا سی, دو ہی گلاں. تیسری تو منافقت ہے, تو ایک ممتاز قادری نال نہیں کھڑا سی, پھر سلطان تحصیل نال کھڑا سی. کیوں جی؟ جی نہیں میں تو اس جماعت نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں, میں تو ایویں لبیک دا جلسہ ویکھن گیا سی, جیڑا تیرے نال گڑبڑ کرے انہیں کمینیا میں ہی تو ہاں لبیک والا, لاکھ جو کرنا ہے تو اے جنے والی گل ہے. ہاں جی کیڑا پرچہ کٹنا ہی کٹو, میں ہی لبیک والا. توجہ جی, توجہ بھائی بچوں گل سن. اے جدوں مسئلہ ہویا نا گستاخ عورت دا تے خبر چلی جناب کے نہیں حضور کی نہ لینا ہے, مڑ تے خبر چلی جی مولی خادم نو گرفتار کرنے دے آرڈر جاری ہو گیا. میں منڈے نو کیا راتی مسجد بند نہیں کرنی, یہ نہ ہوئے انہوں نے تکلیف ہو جائے بیچارے. میں نو بلکہ تھلے لائے چلو مسجد دے سین وچ, میں خود کہاں گا میں تہاڈا انتظار کر رہے سی. میں نو کہیں نے کیا زیر زمین چلے جاؤ, روپوش ہو جاؤ, بڑی ضرورت ہے تہاڈی. میں کہا میری کوئی ضرورت نہیں کائنات, اگر ضرورت ہے تو صرف ایک ہی بات ہے, نہیں جانا خاص اس گل سے ساری ضرورت ہے, اور کی ضرورت ہے جی. گرفتاری دی واری آئے تو مولی خادم زیر زمین چلے جائے. بڑی زبان سارے بڑے بڑے مخلص بھی ہوتے ہیں, بڑے پیر میر علی شاہ صاحب جب چلن لگے نا گولڑے تو لوگوں نے کیا حضور مخلصانہ مشورہ دیتا. انہوں نے کیا حضور نہ جاؤ انگریز مروا دیں گے, تسی انہوں نے پودے تم کٹن جا رہے ہو. پیر صاحب نے خود لکھا لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا لیکن وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے.
وہ کیڑا مخلصانہ مسئلہ ہے کہ مولوی خادم دی گرفتاری دے آرڈر ہوون تے ناس کے تے اٹک چلا جائے؟ ہاں جی کیوں جی گڈی بدل کے تے اٹک چلا جائے، لباس بدل کے چٹی پگڑی بن لوے ہاں جی تے ڈگی وچ وڑ جائے، اے کیڑی بات ہے؟ اور اس کتے نو بھی کوئی نہیں رکھدا کائنات ہے کہ جس نے مالک تے حملہ ہوئے تے چڑے پوچھڑی پا کے تے ہمسایہ دے گھر جا وڑے، کتا بھی وہی رکھ دیں جدوں مالک وال کوئی آوے تے کتا این تان کے کھڑا ہوئے پہلے میرے تے آ بعد مالک۔ تاجدار ختم نبوت، اے نعرہ جواب ہے۔ میں آج تک مرزے دی ایک گل کدی نہیں بیان کیتی حضور، میری زندگی دا گزر گئی، میں کانے دی ایک گل بھی کدی نہیں بیان کیتی، پر کانا یہ کہتا ہے۔ اور پھر مولوی ساڑھے کہتے کانا یہ کہتا ہے، حضور نے یہ فرمایا، میں کانا کون ہوتا ہے؟ انہوں تسی خود سر تے چاڑیا ہاں جی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی لکھی گل، مجدد اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں، عاشق رسول اس کو کہتے ہیں، غیرت اس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا مرزے کے اقوال انجس الاقوال ہیں۔ کیوں جی؟ مرزے کے اقوال انجس الاقوال ہیں۔ فرمایا مرزے جتنیاں گلاں کیتیاں نا، ایک پیشاب کیتا مسلماناں، ایک پیشاب کیتا ہندوواں، ایک پیشاب کیتا سکھاں، ایک پیشاب کیتا یہودیاں، ایک پیشاب کیتا عیسائیاں، ایک پیشاب کیتا مجھ، ایک پیشاب کیتا گاں، ایک پیشاب کیتا جناب بکری، ایک کیتا کھوتے، ایک کیتا بھیڑیے، ایک کیتا چیتے، ایک کیتا خنزیر۔ اعلیٰ حضرت فرماندے مرزے دیاں جتنیاں گلاں او خنزیر دے موتر نال وی زیادہ پلیت۔ کیا جی؟ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بجا، یہ بات یہ مرزا یہ کہتا ہے، حضور نے یہ تو سعودی مشہوری کرائی، حضور کی بات کرو، مرزا یہ کہتا ہے اور حضور نے یہ فرمایا۔ یہ کیا تقریر ہو رہی ہے؟ یہ ختم نبوت پر یہ تقریر ہے جو میں نے کی ہے۔ تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی نہیں، حال بھی ایک باری کہے کہ محمد عربی دی شیر میں نو تے ہوا نال چکو ہے، اے جناب سریل ایدی سیمٹ دی کی حیثیت ہے، این کر کے تصور تو بیٹھو بھائی، تصور کرو جنگ یمامہ وال صحابہ کس انداز نال گئے، پتہ ہے تو انہوں کس انداز نال گئے، بڑھے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے، نابینے بھی چلے گئے، بدری بھی چلے گئے، ام عمارہ بھی ایک پتر لے کے چلی گئی ہیں، ایک پتر پہلے دیتا دوسرا پھر لے کے چلی گئی ہیں، عورت لے کے چلی گئی، آج ہی اپنا پتر ختم نبوت واسطے، این جو تصور کرو صحابہ کس جوش نال جا رہے ہونے نو، جنگ یمامہ پھر کیوں جا مارکا برپا ہویا ہونا، ام عمارہ کہندیاں صرف تلواراں چلن دی آواز آ رہی سی، کسے صحابی دے سانس دی بھی آواز نہیں سی۔ ہاں جی اے گل کر عورت اے گل کر دیاں کہندے میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے مسلمہ کذاب نو۔ کیوں جی؟ حتی بصرت بعدو باللہ، فرماندیاں میں یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا مسلمہ کو، فشددت علیہ، میں تلوار لے کے دوڑی، میں اللہ نال وعدہ جو کیتا سی لا اکذب عنہ واقتل دونہ، فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹا گی یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گی۔ کہندے میں اللہ نال وعدہ کیتا سی، ام عمارہ کہنے لگیاں میں جدو ویکھیا تے میں دوڑی تو فارد علی رجل منہم فضرب یدی فقطع، فرماندے مسلمہ کذاب دے بندے نے جدو میرا ویکھیا نا جوش تے جذبہ، اگو ان کھڑا ہو کے انہیں میں نو تلوار ماری، میرا ہاتھ کٹ گیا تے واللہ ما رجت علیہا، فرماندے اللہ دی قسم ہے پچھو 12 زخم انہیں اور ملائے تلوار دے، میرا جسم کٹدا رہا لیکن اللہ دی قسم ہے میں لڑ کھڑائی بھی نہیں، حتی انتہیت الی الخبیث، یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی، وَهُوَ سَرِيٌّ، وہ مرا پڑا تھا، وَابْنِ عبداللہ، میرا پتر عبداللہ یمسح سیفہ، وہ تلوار کو صاف کر رہا تھا، وَقُلْتُ اَقَتَلْتَهُ، میں کہا پترہ انہوں مار دیتا ہے،
فقال نعم یا اللہ، کہنے لگا ہاں جی ماں جی مار دیتا، فسجدت للہ شکرا، فرمایا میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ جسم چ خون بہ رہا میں سجدے چ گر گئی، میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دا دشمن ماریا گیا۔ یہ ہے مسئلہ، ہاں جی یہ ختم نبوت کا مسئلہ۔ توجہ جی، یہ کہتا ہے میں نے مدینے کی ریاست بنانی ہے، مدینے کی ریاست میں تو عورتیں بھی گستاخ رسول منکر ختم نبوت کو دیکھ کر ہاتھ کٹوا بیٹھی، 12 زخم لگوائے، تو انہوں نے اس کو لیے لفظ کیا کہے، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے یہ مارا گیا، اور تم مرزائیوں کو اپنا مشیر بناتے ہو، وہ مدینے کی ریاست میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یا اور کوئی ریاست کی بات کرو، یا مدینے دی ریاست دی گل نہ کر یا مرزائیوں نو نیڑے نہ آڑ دے، دو ہی گلاں، جے گل کرنا مدینے دی ریاست دی تو اتھے تو پھر جنگ یمامہ ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، مایورہ نو بھی 12 زخم لگ گئے۔ مدینے دی ریاست جدو مایوری واپس آئے نا ایک ہاتھ کٹوا کے، تے پتر نے بھی چیخ نہیں ماری، اما جی اے کی بنیا، پتر بھی ہاتھ کٹیا ویکھ کے وہ بھی سجدے ڈھہ پیا۔ کیوں جی صدیق اکبر مدینے ڈھہ پیا سجدے، جدو پتہ لگا مسلمہ مارا گیا۔ مدینے کی ریاست میں مرزائیوں کو بہن بھائی نہیں کہا جاتا۔ ہاں جی تسی کی سمجھ دو دین کوئی نہیں پڑھیا، آئے 2 نمبر یہ تھے نہیں چلے گی، مدینے دی ریاست دی گل کرنا تو پھر مدینے دی ریاست اڑ گئے تھے گلاں کر، ہاں مرزائیوں نو اپنا مشیر مت بنا، لیکن جڑی برکتیں وہ بھی اٹھ جانیاں، جے چاہتا ہے پاکستان برکت آوے تو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے، کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ گل سمجھ آئی جی؟ ہاں جی یہ بات بالکل یہ بات ہے، تم ایڈا سانو نہ سمجھ کے سا مدینے دی ریاست ہی تھا، آسی تا ذرے قدم حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ساڑھے بابے تا اتھے سر کاندے سر رکھ کے بھی چلنا، تو جاندے ہی نہ اتھے تے ذرے دی کتنی قیمت ہے، تو مدینے دی ریاست دی گلا کرنا تے مڑ کے تو یہود و نصارہ دی گلا کرنا تے مرزائیوں نو مشیر بنانا، اینج نہیں ہونا۔ جے مشیر بنانا ہی تے سانو دس اسی مسلماناں دے قابل منڈے تینوں دے دیاں، اور ادھی تنخواہ تے وہ کام کرن گے تو سوچ بھی رہ سکتا۔ مرزائیوں کو مرزائی کیا ہوتے ہیں جی؟ ہاں خبردار اس طرح دی کوئی ہن گل کرے تو اپنی حکومت کر جڑی کر رہے ہیں 4 دیہڑے، اگے تینوں پتہ نہیں کی بنیا انہاں دا۔ اے اللہ بڑا غیرت مند ہے، ہاں وہ اپنے حبیب دی ناموس تے کسی قسم دی بات جڑی او دی سزا دیندا، وہ بڑا ڈاڈا ہے۔ تاجدار ختم نبوت نہیں شیرو زندہ باد این کر کے نعرہ لا، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار